ایمان کی کتاب نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اور اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت پڑھیں تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے. 10 منٹ کے لیے ہم دیکھیں گے. ضرور چاہوں گا کہ توجہ کریں. اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. خدا یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. اب خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ معجزات کرتا. ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں اناجیل کے اندر ہمیں بے شمار معجزات ملتے ہیں خدا یسوع مسیح کے کہ اس نے اندھوں کو آنکھیں دی, اس نے لنگڑوں کو چلایا, بہرے سننے لگے اس نے کہا, اور پھر مردے قبروں میں سے نکل آئے, بدرو گرفتہ آزاد ہوئے, کوڑی پاک صاف ہوئے, اور بے شمار دوسری بیماریوں سے خدا یسوع مسیح نے لوگوں کو شفا دی. بڑے بڑے معجزات وقوع پذیر ہوئے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو روح القدس سے اس طرح سے معمور کیا, اس طور سے معمور کیا کہ وہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے ان کو رہائی دیتا پڑا, اور بے شمار لوگوں کو ان کے دکھوں سے, ان کی بیماریوں سے آزاد کرتا رہا. اور اس نے ابلیس کے ہاتھوں جو ہے لوگوں کو آزاد کیا. تو یہ ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی معجزات وقوع پذیر ہوئے. روح القدس کے وسیلہ سے ہی خدا کا جلال ظاہر ہوا. اور پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں معجزات نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے کیے, معجزات نہ صرف خداوند یسوع مسیح کرتا رہا, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو بھی روح القدس ملا, جب خداوند کا پاک روح جو ہے وہ شاگردوں کو دیا گیا, تو پھر شاگرد بھی معجزات کرتے رہے. پطرس, پالوس اور باقی جتنے شاگرد ہیں سب کے سب جو ہے وہ خدمت جب کرنے لگے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بھی معجزات کرنے لگے. ان کے وسیلہ سے بھی معجزات ہونے لگے. وہ بھی بدروہوں کو ڈانٹتے تھے اور بدروہیں بھاگ جاتی تھی. جب وہ بیماروں کو ہاتھ رکھتے تھے ان پر تو وہ شفا پاتے تھے. اور کلام مقدس میں لکھا جب وہ روح القدس سے بھر گئے, جب خداوند کا پاک روح انہیں ملا, جب وہ خداوند کے پاک روح سے معمور تھے, تو لکھا ہے کہ جب کوئی ان کے سایہ جو کسی پر پڑ جاتا مقدس پطرس کا, تو لکھا ہے کہ وہ بھی شفا پا جاتا ہے. اور یہ روح القدس کے وسیلہ سے تھا. اور ہم ایک اور آیت کلام مقدس میں سے دیکھیں گے اور آگے جا کے پھر ہم روح القدس کو اور بہتر طور پر جانیں گے کہ یہ روح القدس ہے کیا, اور کیا آج ہمیں بھی روح القدس کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 20واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت پڑھے تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جب وہ شاگردوں کو خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو. یعنی روح القدس انہیں بانٹا گیا, روح القدس انہیں دیا گیا, شاگردوں کو دیا گیا. جب وہ خدمت کرنے لگے تو جب وہ خدمت کے لیے نکلے روح القدس کو لے کر, روح القدس سے معمور ہو کر جب وہ خدمت کے لیے نکلے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے شمار معجزات کیے. ان کے وسیلہ سے معجزات ہونے لگے, ان کے وسیلہ سے لوگ شفا پانے لگے, ان کے وسیلہ سے بدروہیں بھاگنے لگی اور بندھن ٹوٹنے لگے, جوئیں ٹوٹنے لگے. ابلیس اور اس کے سارے کاموں پر وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے غالب آنے لگے. آمین. اور پھر اگر ہم ایمان کی کتاب اور اس کا دوسرا باب پڑھیں جہاں عید پینتیکوست کا ذکر ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب وہ ایک بالا خانہ کے اندر, اور بالا خانہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی گھر کے اوپر والا پورشن ہو,
जिस तरह से आज हम बैठे हैं यहाँ पर, उसे बाला खाना कहा जाता है। और सब लोग जो शागिर्द थे, 120 की जमात थी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो सब मिलकर वहां दुआ कर रहे थे। तो खुदा का जलाल उन पर जाहिर हुआ, रूह कुद्दस उन पर नासर हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा जब वो रूह कुद्दस से भर गए, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा जब तक तुम्हें रूह कुद्दस ना मिल जाए, कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, उस वक्त तक तुम खुदमत के लिए ना निकलना, ठहरे रहना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो रुके हुए थे, ठहरे हुए थे और इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब उन्हें रूह कुद्दस दिया जाए। और लिखा है ईद पैंतीकोस के दिन जब वो रूह कुद्दस से भर गए, जब उन्हें रूह कुद्दस मिला, तो उसके बाद उन्होंने फिर खिदमत करना शुरू की। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब रूह कुद्दस से मामूर होकर पतरस ने पहले ही दिन वास किया, कलाम किया, तो लिखा है बेशुमार लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। 3000 के करीब लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को उसी दिन कबूल किया। तो ये रूह कुद्दस है जिसके वसीला से शागिर्दों में ये काबिलियत पैदा हो गई, शागिर्द मोजज़ात करने लगे और शागिर्दों के वसीला से मोजज़ात होने लगे। और ना सिर्फ ये रूह कुद्दस जो है ये उन 12 को जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे उनको दिया गया, और ना सिर्फ ये रूह कुद्दस जो है 120 की जमात पर जो बाला खाना में जमा थी और दुआ कर रही थी, ना सिर्फ उन पर ये रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, बल्कि हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और फिर जुस्तजू करता है कि उन्हें रूह कुद्दस से वो मामूल हो जाए या खुदा का पाकरू उस पर नाज़िल हो, तो फिर खुदा का पाकरू जो है वो उन पर नाज़िल होता है। हालेलुया। और रूह कुद्दस के वसीला से फिर हम में वो काबिलियत आ जाती है, फिर हम में वो खुदा का पाक मसा और वो अनॉइंटिंग जो है वो काम करना शुरू कर देती है कि जिसके वसीला से अगर हम किसी बीमार पर हाथ रखते हैं तो वो शिफा पा जाता है। और अगर किसी बदरू गिरफ्ता को डांटते हैं उसमें से किसी बदरू को, तो वो उसमें से निकल जाती है और भाग जाती है। और ये रूह कुद्दस के वसीला से, ये खुदा के पाकरू के वसीला से है जब हमारी जिंदगी में, और बाइबल हमें बताती है जैसा कि हमने पहली वर्ष में पढ़ा कि खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को रूह कुद्दस से इस तरह से मामूल किया, तो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है वो रूह कुद्दस की मिनिस्ट्री है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरू जो है वो अपने शागिर्दों पर फूंका। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लो रूह कुद्दस लो, और वो रूह कुद्दस से भरकर, रूह कुद्दस लेकर, रूह कुद्दस की कुदरत से मामूर होकर खिदमत के लिए निकले और बेशुमार मोजज़ात हुए। और आकर खुदावंद यीशु मसीह को वो कहने लगे कि हमने बीमारियों को डांटा और वो जाती रही, हमने बदरूहों को डांटा और उन्होंने हमारा हुक्म माना, और वो हमारे कहने से लोगों को छोड़ गई, निकल गई उनमें से। और फिर 120 की जमात जो है जब ईद पैंतीकोस के दिन वो जमा थे तो उन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और फिर उनके वसीला से भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हुआ। और बाइबल हमें बताती है कि ये रूह कुद्दस जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन शागिर्दों तक महदूद नहीं रहा। रूह कुद्दस जो है ये 12 शागिर्दों तक या 120 की जमात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आज भी जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, बाइबल हमें बताती है कि रूह कुद्दस उसे इनाम में ही मिल जाता है। इनाम के तौर पर रूह कुद्दस उसे दिया जाता है। इनाम के तौर पर जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है और अपने गुनाहों को छोड़कर अहद करता है कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद अपने खुदावंद को देता हूं, तो फिर जब हम पूरे दिल से खुदावंद की तरफ आ जाते हैं और गुनाहों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह कुद्दस हमें इनाम में मिल जाता है। और ये वो इनाम है
جس کے وسیلہ سے ہم قوت سے بھر جاتے ہیں، ہم قدرت سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ایسی قوت اور قدرت ہے جس سے معجزات ہونے لگتے ہیں، جس سے شفا کا کام ہونے لگتا ہے، جس سے خدا کا جلال ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اسے روح القدس کی ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، اور پھر روح القدس جو ہے یہ ایک ہی دفعہ نہیں ملتا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم روح القدس ہمیں مل جاتا ہے تو پھر روز بروز جب ہم دعا کرتے ہیں اور جب ہم اس کی جستجو کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، تو پھر ہر روز یہ ہم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ہر روز انکریز ہوتا ہے، ہر روز بڑھتا ہے۔ اس کا مسا جو ہے وہ ہر روز ہم میں بڑھتا جاتا ہے، اور ہم بڑے بڑے خدا کے خادموں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ خدمت میں بڑھتے جاتے ہیں، خدا کی وفاداری میں بڑھتے جاتے ہیں، روح القدس کا یہ پاک مسا جو ہے ان کی زندگی میں بڑھتا اور انکریز ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسی کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، اور اسی کے وسیلہ سے پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کا بے شمار تجربہ کیا ہے۔ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا، میں بھی جو ہے روح القدس کو نہیں جانتا تھا، جس طرح سے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب شاگردوں پر روح القدس 120 کی جماعت پر نازل ہوا تو وہ بھی اس سے واقف نہیں تھے اور نہیں جانتے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، غیر زبانوں میں بولنے لگے، تو بہت سارے لوگ جو انہیں دیکھتے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ شاید یہ تازہ بہ کے نشے میں ہے، شاید انہوں نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے یہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ان پر روح القدس نازل ہوا ان کی زبانیں تبدیل ہو گئی، بدل گئی، وہ مختلف زبانوں میں بولنے لگے اور دعا کرنے لگے، جبکہ لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، شاید انہوں نے شراب پی رکھی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم چرچ کے اندر وہ لوگ، یہ ایک سائن ہے روح القدس کا کہ یہ شخص روح القدس سے معمور ہے، جب وہ غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے تو کئی بار بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جبکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب روح القدس نازل ہوتا ہے پھر ہمیں ایک اور برکت ملتی ہے، اور وہ ہے غیر زبانوں میں دعا کرنے کی، اور اسی کے اندر ہم قوت میں بڑھتے جاتے ہیں اور خدا کا مسا، اس کا جلال ہماری زندگی میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر روح القدس سے معمور ہو کر ہم معجزات کرتے ہیں۔ روح القدس سے معمور ہو کر اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہی پھر بیمار شفا پاتے ہیں۔ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہی جب پھر بدبوؤں کو ڈانٹا جاتا ہے تو وہ بدنوں کو چھوڑتی ہے اور بھاگ جاتی ہے، اور جب بیماریوں کو ڈانٹا جاتا ہے تو بیماریاں بھی ان بدنوں کو چھوڑتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا چاہتا ہے، یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیٹا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ روح القدس انعام میں